السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایران کا بادشاہ محمد قاسم اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ صبح شام فقیروں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتا، ہر جمعرات کو درگاہ میں حاضری دیتا اور دعا مانگتا، درویشوں اور سادھوؤں کی کٹیاؤں میں جا کر خوشامد کرتا کہ میرے حق میں دعا کرو، خدا مجھے اولاد عطا کر دے اور میرے بزرگوں کا نام زندہ رہے۔ اسی طرح 8 برس گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ آخر ایک روز اس نے سوچا کہ اب مجھے دوسری شادی کر کے دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے وزیر کو خوبصورت عورت تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وزیر نے بہت سی کٹنیوں کو ملک میں چاروں طرف دوڑا دیا اور ان کے ساتھ مصوروں کو روانہ کر دیا تاکہ کٹنیوں کو جہاں کہیں خوبصورت عورت نظر آئے وہ اس کی تصویر کھینچ لائیں۔ 6 ماہ کے بعد تمام کٹنیاں اور مصور خوبصورت عورتوں کی 150 تصویریں لے کر واپس آ گئے۔ وزیر نے یہ تصویریں بادشاہ محمد قاسم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، ان سے زیادہ خوبصورت عورتیں آپ کے ملک میں موجود نہیں، آپ ان میں سے کسی ایک عورت کو پسند فرما لیجئے۔ اگر ان میں سے کوئی عورت پسند نہ آئی تو پھر کسی دوسرے ملک میں کوشش کی جائے گی۔ بادشاہ محمد قاسم نے 1 ہفتے تک ان میں سے ہر تصویر کو بار بار دیکھا، لیکن ایک تصویر جو پہلی بار دیکھتے ہی اس کے دل میں اتر گئی، اس کے سامنے کوئی دوسری تصویر اچھی دکھائی نہ دے رہی تھی، اور اس نے وزیر سے کہا، یہ عورت بہت خوبصورت ہے، لہٰذا خود جا کر رشتے کے لیے بات چیت کرو اور جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جاؤ۔ وزیر نے کٹنی کو بلا کر اس عورت کا پتہ معلوم کیا تو اس نے عرض کی، حضور، یہ خوبصورت لڑکی آپ ہی کے شہر تہران میں موجود ہے، مگر یہ ایک تیلی کی بیٹی ہے، لہٰذا آپ بادشاہ سلامت سے فرما دیجئے کہ خوبصورتی میں تو اس لڑکی کا کوئی جواب نہیں، لیکن ذات اونچی نہیں ہے۔ وزیر بولا، جب تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی نیچ ذات کی ہے تو تم نے اس کی تصویر کیوں کھینچی؟ حضور، آپ نے خوبصورت عورتوں کی تصویریں لانے کا حکم دیا تھا، ذات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وزیر اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا اور جا کر بادشاہ کو سارا حال کہہ سنایا۔ بادشاہ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر کہنے لگا، پرواہ نہ کرو، اسے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ تیلی کی لڑکی ہے، جاؤ اور اسی وقت اس کے باپ سے شادی کا دن مقرر کرو۔ وزیر آداب کر کے رخصت ہوا اور تیلی کے پاس جا کر اسے بادشاہ کا پیغام سنایا۔ تیلی بہت خوش ہوا اور وزیر کو بٹھا کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ وہ تیلی کو خوش دیکھ کر سمجھی کہ شاید کوئی بڑا سوداگر بہت زیادہ مقدار میں تیل لینے کے لیے آیا ہے، لیکن جب اس نے کہا، نسرین کی ماں، وزیر صاحب آئے ہیں اور بادشاہ کا پیغام لائے ہیں، تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، بادشاہ نے کتنا تیل منگوایا ہے؟ تیلی بولا، تیل نہیں منگوایا، بادشاہ سلامت ہماری نسرین کو اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ بیوی نے حیرانی سے کہا، ملکہ؟ میری نسرین کو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وزیر صاحب کہیں کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ جا کر ذرا اچھی طرح تو معلوم کر لو۔ نسرین کی ماں، میں نے خوب اچھی طرح معلوم کر لیا ہے، تم ہاں یا نہ جو کچھ مناسب سمجھتی ہو بتا دو تاکہ وزیر صاحب جا کر بادشاہ سے کہہ دیں۔ بیوی نے پاس بیٹھی ہوئی نسرین کی بھلائیں لیتے ہوئے کہا، بس ہاں کہہ دو میری بیٹی، ساری عمر عیش کرے گی، خدا نے جیسا حسن دیا ہے ویسا ہی نصیب بھی دیا ہے، جاؤ جلدی جا کر ہاں کہہ دو اور میں ایک گلوری بنا کر بھیجتی ہوں۔ تیلی نے خوشی خوشی جا کر وزیر سے کہا، حضور بادشاہ سلامت سے کہہ دینا کہ نسرین آپ ہی کی کنیز ہے۔ وزیر اسے مبارکباد دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت تیلی کی بیوی نے کواڑ کی اوٹ سے گلوری دی اور وزیر نے مسکراتے ہوئے منہ میں رکھ لی۔ بادشاہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ وزیر نے آ کر خوشخبری دی۔ بادشاہ نے فوراً ہی گلے سے ہار اتار کر وزیر کو انعام میں دے دیا، پھر نجومی کو بلا کر شادی کے لیے دن اور تاریخ دریافت کی اور جمعرات کا دن مقرر کر کے تیلی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بولا، اپنی بیٹی کو 2 روز قبل یہاں لے آئیے، اسے اس جگہ دلہن بنایا جائے گا اور ساری رسمیں یہیں ادا کی جائیں گی۔ پھر 5000 اشرفیاں دے کر اسے نہایت عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ غرض اسی طرح کیا گیا اور تیلی کی حسین و جمیل بیٹی نسرین ملکہ بن گئی اور ملک میں خوب جشن منایا گیا، گھر گھر روشنی کی گئی، غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں میں کھانا اور کپڑا تقسیم کیا گیا، طلبہ کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے، رعایا بھی خوش تھی، ہر شخص کہتا تھا
کہ بادشاہ بہت ہی غریب پرور انسان ہے، اس نے غریب کی بیٹی کو ملکہ بنا کر غریبوں کی عزت افزائی کی ہے۔ خدا اس کی سلطنت کو قائم رکھے اور اس کی عمر دراز کرے۔ لیکن پہلی ملکہ شہناز کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اگر ملکہ نسرین کے بطن سے اولاد پیدا ہو گئی تو بادشاہ مجھے نظروں سے بالکل ہی گرا دے گا اور اسے بے حد عزیز رکھے گا۔ ملکہ شہناز رات دن بد دعائیں دیتی کہ خدا نسرین کے بطن سے اولاد پیدا نہ کرے، مگر کووں کے کوسنے سے ڈھور کب مرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد خدا نے اسے ایک چاند سا پیارا پیارا بیٹا دیا۔ بادشاہ کے دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل گئی۔ اس نے شادی کے موقع پر ایسا جشن نہیں منایا جیسا کہ اولاد ہونے پر منایا۔ جی کھول کر خیرات دی، ملازموں کے عہدے بڑھا دیے۔ بادشاہ شہناز کے خیال کے مطابق نسرین کو بہت زیادہ چاہنے لگا اور اب شہناز کو ایک باندی سے زیادہ نہ سمجھتا۔ بیٹے کا نام اس نے شہزادہ انجم تجویز کیا اور اس کی پرورش کے لیے بہت سی کنیزیں اور دائیاں مقرر کر دیں۔ خدا کی قدرت، 1 سال کے بعد ملکہ شہناز کے بطن سے بھی ایک لڑکا پیدا ہو گیا اور اس کا نام شہزادہ اختر رکھا گیا۔ ملکہ شہناز کا خیال تھا کہ میں بڑی ہوں اور اب خدا نے مجھے بھی اولاد عطا کر دی، اس لیے بادشاہ مجھ سے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، چونکہ بادشاہ کہتا تھا کہ نسرین خوش نصیب ملکہ ہے، اس کے آنے سے میرے تخت کا وارث پیدا ہوا۔ اور ملکہ شہناز کی گود بھی بھری اور اسی خیال سے وہ نسرین کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ ادھر شہناز چونکہ ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، کام کاج سے ناواقف تھی اور آرام طلب تھی، لیکن نسرین ایک غریب تیلی کی بیٹی تھی، کام کاج سے خوب واقف تھی، محنت مشقت کی عادی تھی، بادشاہ کے لیے ناشتہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتی اور کبھی کبھی تو بادشاہ کے پاؤں بھی دبانے لگتی، اسی لیے نسرین اور بھی زیادہ عزیز تھی۔ دن گزرتے گئے اور شہزادہ انجم 5 سال کا ہو گیا۔ اب ملکہ شہناز کو یہ فکر ہوئی کہ بادشاہ شہزادہ انجم کو ہی تخت کا وارث قرار دے گا اور بڑا ہو کر وہی حکومت کرے گا، لیکن اس کا اپنا بیٹا اختر تخت نشین نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ملکہ شہناز نے کئی طریقوں سے بادشاہ کے دل کو جیتنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر اس نے ایک جادوگرنی کو بلا کر 2000 اشرفیوں کا لالچ دیا اور بولی، کچھ ایسی تدبیر کرو کہ میں بادشاہ سے جو کچھ کہوں وہ اسے فوراً مان لے۔ جادوگرنی بہت ہوشیار اور تجربہ کار عورت تھی اور اسے اپنے جادو پر بہت ناز تھا۔ اس نے 2000 اشرفیاں لے کر دوسرے دن ایک شیشی میں سفوف بھر کر دیا اور بولی، اس سفوف میں سے ایک چٹکی بھر سفوف ہر روز بادشاہ کو کھلا دیا کرو۔ 1 ہفتے میں یہ شیشی خالی ہو جائے گی اور وہ تمہاری ہر بات ماننے لگے گا۔ ملکہ شہناز بہت خوش ہوئی اور اسی روز سے ایک چٹکی بھر سفوف کھانے کی کسی نہ کسی چیز میں ملا کر بادشاہ کو کھلانے لگی۔ چوتھے دن ایسا اتفاق ہوا کہ ملکہ شہناز سو رہی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی اور جلدی جلدی سفوف نکال کر دودھ میں ملانے لگی۔ شہزادہ اختر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ملکہ تو دودھ لے کر چلی گئی اور شہزادہ اختر نے اس خیال سے کہ شیشی میں کوئی مزیدار چیز ہوگی، اپنے دودھ میں سفوف ملانے کے لیے شیشی کو کھولا، لیکن سفوف نکالنے کے لیے شیشی کو جیسے ہی جھٹکا تو سارا سفوف دودھ میں گر پڑا اور وہ اسے ملا کر پی گیا۔ لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ امی شیشی کو خالی دیکھ کر ناراض نہ ہو جائیں اور برا بھلا کہیں گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے شیشی میں راکھ بھر دی۔ دوپہر کے وقت ملکہ شہناز اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور شہزادہ اختر پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ملکہ بولی، میرے چاند، تمہیں کس بات پر ہنسی آ گئی؟ شہزادہ اختر نہ رکنے والی ہنسی ہنس رہا تھا، جسے دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی۔ آخر اس نے اختر کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولی، کیا بے وقوف ہو گئے ہو؟ ہوش میں آؤ۔ اختر نے غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، گستاخ، بے ادب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ اگر زیادہ زبان چلائی تو جوتا کھینچ کر ماروں گا۔ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں؟ اے میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ملکہ چلائی۔ شہزادے نے اس کے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اٹھ کر شیشے کے گلدانوں کو زمین پر پھینکنے لگا۔ ملکہ گھبرا کر اٹھی اور اسے پکڑتے ہوئے بولی، دیوانے ہو گئے ہو؟ اگر ہاتھ میں شیشہ چبھ گیا تو کیا ہوگا؟
शहजादे ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, दूर हट जाओ, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मलका शहनाज की आंखों में आंसू भर आए। उसने चिल्ला चिल्ला कर कनीज़ों और गुलामों को बुलाया और उनसे बोली, देखो शहजादे मियाँ को क्या हो गया, ये बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। कनीज़ों ने शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया और हंस हंस कर कहने लगी, मियाँ शहजादे कुछ कहो तो सही, ये क्या मजाक सूझा है आपको। शहजादा घूर घूर कर उन्हें देखता रहा, फिर झपट कर एक कनीज की बाह में उसे जोर से काटा। खून निकल आया और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। गर्ज शहजादा ऐसी ही हरकतें करता रहा। फिर रात के वक्त जब बादशाह, मलका नसरीन, मलका शहनाज और शहजादा अंजुम और शहजादा अख्तर खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो अख्तर ने चावल की प्लेट उठाकर बादशाह के सर पर पलट दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, उठा दो नालायक को दस्तरखान से। बादशाह के हुक्म की अभी तामील भी ना होने पाई थी कि शहजादे ने पानी का जग उठाकर सालन की प्लेटों में उलट दिया। बादशाह दस्तरखान से उठते हुए कहने लगा, क्या शहजादा पागल हो गया है। मलका शहनाज बोली, आज दोपहर से ये ऐसी ही बातें कर रहे हैं और ऐसा लगता है किसी दुश्मन ने इन पर कोई जादू कर दिया। वो आंसू बहाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। बादशाह भी पीछे पीछे गया और कहने लगा, आखिर शहजादे मियाँ का दुश्मन कौन हो सकता है। मलका ने रोते हुए कहा, नसरीन के अलावा और कौन है। जब से खुदा ने मुझे औलाद दी है वो हर वक्त जली कटी बातें करती रहती है। आज उस कमबख्त नीच जात की छोकरी ने अपनी असलियत दिखा ही दी। बादशाह बोला, मलका ये तुम्हारा वहम है, वरना वो ऐसी नहीं है। वो तो अख्तर को अपना ही बच्चा समझती है। शहनाज बोली, नहीं, वो आपके सामने उससे अच्छी तरह बातें करके आपको धोखा देती है। बादशाह बोला, मैं अभी किसी मौलवी को बुलाकर अख्तर को दिखाता हूँ, अगर किसी ने जादू किया है तो मालूम हो जाएगा। ये कहकर बादशाह ने एक मौलवी को बुलवाया और उससे बोला, वो शहजादे को देखकर बताए ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मौलवी ने कोई अमल पढ़कर हिसाब लगाया और बादशाह से कहा, जहां पना शहजादे मियाँ पर जादू का असर है और जिसने जादू का अमल किया है वही इस जादू को तोड़ सकता है। मलका शहनाज को मौका मिल गया और वो कहने लगी, देख लिया आपने, अब फरमाइए ये जादू कौन कर सकता है। जबकि शहजादे मियाँ महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। बादशाह मलका शहनाज की बातों में आ गया और सोचने लगा, मलका नसरीन ने ही जादू किया है। अगर ऐसा है तो वो किसी वक्त मुझ पर भी जादू करा देगी। ये सोचकर वो नसरीन के पास गया और उससे बोला, मैं तुमको एक नेक और शरीफ औरत समझता था, लेकिन ये देखकर कि तुमने अख्तर पर जादू करा दिया है मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा है। नसरीन हैरानी से बादशाह की सूरत देखने लगी। बादशाह बोला, तुम्हारी इसी में खैर है कि उस जादूगरनी को जिसने इस पर अमल किया है यहाँ बुलाओ ताकि वो जादू का तोड़ कर दे, वरना मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। मलका नसरीन बोली, खुदा गवाह है कि मैंने शहजादा अख्तर पर कोई जादू नहीं कराया। मैं तो उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन बादशाह के दिल पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ और वो बहुत देर तक यही कहता रहा, जादूगरनी का पता बताओ। बेचारी गरीब नसरीन शहजादी कैसे पता बताती। अपनी सफाई में उसने कस्में भी खाईं, हाथ भी जोड़े, लेकिन बादशाह को उसकी बातों पर यकीन ना आया और इसने वजीर को बुलाकर हुक्म दिया, मलका और शहजादा अंजुम को ले जाकर शहर अबादान में एक छोटे से मकान में छोड़ दो और इनके खर्च के लिए 200 अशरफिया माहवार मुकर्रर कर दो और एक कनीज को साथ छोड़ दो। इस हुक्म को सुनने के बाद नसरीन गिड़गिड़ाने लगी और नन्हे शहजादे की जिंदगी का वास्ता देने लगी, लेकिन बादशाह पर कोई असर ना हुआ। आखिर नसरीन और अंजुम को शहर अबादान में एक कनीज के साथ छोड़ दिया गया और मलका शहनाज का कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन शहजादा अख्तर की हालत वक्त के साथ साथ खराब होती चली गई। इस फिक्र में मलका शहनाज बादशाह को भी सफूफ देना भूल गई। कई रोज के बाद उसे याद आया तो उसने शीशी खोलकर सफूफ निकाला, लेकिन देखा तो वो चूल्हे की राख थी। शहनाज समझी कि कई रोज नागा करने की वजह से सफूफ राख बन गया होगा और इसने इस ख्याल से कि नसरीन अपने बेटे के साथ दूर चली गई है और अब सफूफ की जरूरत नहीं, शीशी को रख दिया। मगर जब शहजादे का दीवानापन बढ़ता गया और हकीम ने यही कहा इस पर जादू का असर है,
تو اس نے اپنی خاص کنیز کو بھیج کر جادوگرنی کو طلب کیا اور اسے شہزادے کا حال سنا کر کہنے لگی، تم دیکھو تو صحیح اس پر کس نے جادو کیا ہے۔ جادوگرنی نے ایک انگیٹھے میں آگ سلگا کر ایک سرخ رنگ کی دوا ڈالی، اس میں سے دھواں نکلا اور ایک عجیب سی شکل نظر آنے لگی۔ ملکہ شہناز تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن جادوگرنی اسی جگہ کھڑی رہی اور دھوئیں میں نظر آنے والی صورت سے اشاروں میں باتیں کرتی رہی۔ پھر ملکہ شہناز سے کہنے لگی، آپ کے شہزادے نے وہ سفوف کھایا ہے جو میں نے آپ کو بادشاہ کے لیے دیا تھا، اور اب اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور وہ جا کر فوراً یہ شیشی اٹھا لائی۔ جادوگرنی اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ دیکھیے سفوف کی جگہ راکھ بھری ہوئی ہے۔ شہزادے نے سفوف کھا کر اس میں راکھ بھر دی تاکہ آپ کو اس کی چوری کا علم نہ ہو سکے۔ ملکہ نے اپنا سر پیٹ لیا، پھر خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی ہو تم اس جادو کو توڑ دو ورنہ میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ جادوگرنی بولی، 5000 اشرفیہ میرے پاس بھیج دیجئے، میں علاج کر دوں گی۔ ملکہ بولی، مگر میرے پاس 5000 اشرفیہ کہاں ہیں، اور بادشاہ سے مانگنا مناسب نہیں، میں تمہیں 200 اشرفیہ دے سکتی ہوں۔ جادوگرنی بولی، 5000 سے کم ہرگز نہیں لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر ملکہ نے گلے سے موتیوں کا ایک انمول ہار اتار کر اسے دے دیا اور بولی، اس ہار کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن نقد اشرفیہ نہ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں یہ ہار دے رہی ہوں۔ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے ہار کو جیب میں رکھا اور لکڑی ٹیکتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ گھر جا کر جادوگرنی نے مردے کی کھوپڑی نکالی اور انگیٹھی میں آگ سلگا کر سفوف ڈال کر جادو کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مردے کی کھوپڑی سفید سے سرخ رنگ کی ہو گئی تو اس نے پانی کے چھینٹے دے کر آگ بجھا دی۔ ادھر شہزادہ اختر ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف ملکہ نسرینہ آباد میں اپنے پیارے بیٹے انجم اور وفادار کنیز زکیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا تو خیال نہ تھا، لیکن انجم کے مستقبل کا خیال کر کے آٹھوں پہر آنسو بہاتی۔ وہ سوچا کرتی تھی، اگر ملکہ شہناز دشمنی نہ کرتی تو انجم اپنے باپ کے سائے میں پرورش پاتا، علم و ہنر سیکھتا، تعلیم و تربیت حاصل کرتا اور بڑا ہو کر تخت پر بیٹھتا، لیکن اب سوائے کھیل کود کے اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ گلی کوچوں میں پھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ادھر ملکہ شہناز کے حسد کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وزیر کو بہکا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ نسرین کے خرچ کے لیے 200 اشرفیوں کے بجائے صرف 50 اشرفیہ بھیجا کرے۔ 50 اشرفیوں میں تینوں کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، لیکن مجبوری میں سب کچھ گوارا کرنا پڑا۔ نسرین کبھی کبھی تو پریشان ہو کر کنیز سے کہہ بیٹھتی، غریبی کی زندگی شاہی زندگی سے کہیں بہتر ہے، اگر میری شادی بادشاہ سے نہ ہوئی ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ بادشاہ محمد قاسم کے باپ کے زمانے میں بابا نصیر جلال وزیر اعظم تھا اور ان دنوں آبادان میں زندگی کا آخری حصہ گزار رہا تھا۔ اسے کسی طرح نسرین کا حال معلوم ہو گیا تو وہ کپڑے بدل کر اس کے پاس آیا اور بیٹھ کر اس کی زبانی سارا قصہ سنا۔ پھر کہنے لگا، بیٹی، میں شاہ عاصم کے زمانے میں وزیر اعظم تھا، لیکن جسمانی کمزوری کے باعث محمد قاسم کے تخت نشین ہونے کے بعد میں وزارت سے علیحدہ ہو گیا۔ اب تم سمجھ سکتی ہو کہ میں اس خاندان کا پرانا نمک خوار ہوں۔ میں نے جب یہ سنا کہ محمد قاسم نے تمہیں محل سے نکال دیا ہے اور تم پر الزام بھی لگا دیا ہے تو میں فوراً تمہارے پاس چلا آیا۔ میری بیٹی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے بیٹے انجم کی ایسی تربیت کروں گا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور علم و ہنر میں ماہر بھی ہو جائے گا۔ بابا نصیر جلال نے انجم کو مختلف فن سکھانے کے لیے ایاز خان کو مقرر کیا۔ ایاز خان عاصم کی فوج میں سپہ سالار تھا اور اس کی بہادری کی شہرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن فن سکھانے کے لیے اس کے بازو میں اب بھی قوت باقی تھی۔ وہ ہر روز آتا اور شہزادہ انجم کو فن سکھاتا۔ ادھر بابا نصیر جلال خود اسے تعلیم و تربیت دیتا اور ادھر محل میں ملکہ شہناز اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے اختر کو نہ پڑھاتی، نہ ہنر سکھانے کی اجازت دیتی۔ وہ دن بھر باغوں میں کھیلتا یا نرم گداز بستر پر آرام کرتا۔ 11 سال گزرنے کے بعد شہزادہ انجم ہر قسم کے علم و ہنر میں کامل ہو گیا، لیکن شہزادہ اختر جاہل رہا اور آداب شاہی سے قطعی بہرا۔ بادشاہ محمد قاسم اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا اور سوچا کرتا تھا،
کہ میرے بعد اگر یہ تخت پر بیٹھے گا تو کیسے درباری کاموں کو انجام دے گا اور کس طرح حکومت کرے گا۔ پھر اسے شہزادہ انجم کا خیال آتا، لیکن اس خیال کے آتے ہی وہ رنجیدہ سا ہو جاتا اور سوچتا کہ وہ تو اختر سے بھی برا ہوگا۔ تیلی کی بیٹی کو تعلیم سے کیا غرض اور کیا واسطہ، اس نے انجم کو آوارہ اور بدماش بنا دیا ہوگا۔ پھر وہ افسوس کرتا کہ میں نے ملکہ شہناز کی محبت اور اس کے لاڈ پیار کا خیال کر کے اختر کو علم و ہنر سے کیوں محروم رکھا۔ غرض بادشاہ ایسی ہی باتیں سوچ سوچ کر بے حد اداس ہو جاتا اور گھنٹوں سر پکڑے بیٹھا رہتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ملک عراق کے بادشاہ ظہیر عابد کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نور النہار، جو بے حد حسین و خوبصورت بھی تھی اور علم و ہنر میں کامل بھی۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی بہادر دلیر اور تعلیم یافتہ نوجوان سے ہو۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے تیر اندازی کا ایک مقابلہ رکھا اور اس میں شرکت کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کے تمام بادشاہوں، شہزادوں اور لائق نوجوانوں کو ایک اعلان کے ذریعے دعوت دی۔ بابا نصیر نے جب یہ اعلان سنا تو بہت خوش ہوا اور نسرین سے کہنے لگا، بیٹی مجھے یقین ہے کہ میرا انجم تیر اندازی کے مقابلے میں اول رہے گا، لہٰذا میں اسے عراق ضرور بھیجوں گا۔ ملکہ نسرین بولی، بابا آپ کو اختیار ہے، آپ بھیج دیجئے۔ بابا بولے، میں ابھی جا کر انتظام کرتا ہوں اور خدا کو منظور ہوا تو 2 ہی 4 دن میں روانہ کر دوں گا۔ نسرین کہنے لگی، بابا اگر آپ بھی انجم کے ہمراہ تشریف لے جائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ بابا نے کچھ سوچ کر کہا، مناسب بھی یہی لگتا ہے، میں ضرور انجم کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر بابا نصیر جلال نے سفر کی تیاری کی اور 4 روز کے بعد انجم کو ساتھ لے کر عراق میں جا پہنچا۔ وہاں دوسرے ملکوں سے 20 شہزادے بادشاہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ان میں شہزادہ اختر بھی موجود تھا، لیکن وہ انجم کو پہچان نہیں سکتا تھا اور اسی طرح انجم بھی اس سے ناواقف تھا۔ مہینے کی 14ویں تاریخ کو ایک کھلے میدان میں سب لوگ جمع ہوئے۔ ایک اونچے چبوترے پر 2 عالیشان کرسیاں رکھی گئیں اور ان کے دائیں بائیں بہت سی کرسیاں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ بڑی شان سے آیا اور ایک کرسی پر خود بیٹھ گیا اور وزیر دائیں بائیں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے برابر والی کرسی خالی تھی۔ تماشائیوں کے لیے علیحدہ جگہ تھی جہاں تیر اندازی کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مقابلے کے لیے 4 بانس 10-10 فٹ کے فاصلے سے زمین پر کھڑے کیے گئے تھے۔ ان میں سے 3 بانسوں میں گھیرے لٹکائے گئے اور چوتھے بانس میں ایک مچھلی الٹی لٹکائی گئی، اور شرط یہ تھی کہ تیر کمان اس طرح چھوڑا جائے کہ وہ تینوں گھیروں میں سے گزر کر مچھلی کی آنکھ میں لگ جائے۔ مقابلے میں شریک ہونے والے نوجوانوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ملک کا بادشاہ یا شہزادہ تھا، لیکن صرف انجم ہی ایسا تھا جس کے متعلق اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ نہ بادشاہ ہے اور نہ شہزادہ، بلکہ ایک عام آدمی ہے، اور مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اس کا نام سب سے آخر میں لکھا گیا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ باری باری ایک نے تیر چلایا، مگر کسی کا تیر مچھلی کی آنکھ میں نہ لگ سکا، اور وہ سب کہنے لگے، مچھلی بہت دور ہے اور اس کی آنکھ اتنی چھوٹی ہے کہ صاف نظر بھی نہیں آتی۔ اس کے جواب میں بادشاہ بولا، مقابلے میں حصہ لینے والوں میں صرف ایک نوجوان باقی رہ گیا ہے، اسے بھی قسمت آزمانے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو مچھلی کی جگہ کسی دوسری چیز کو لٹکا دیا جائے گا۔ انجم اپنا تیر کمان اٹھا کر سامنے آیا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، جہاں پناہ تیر انداز کی آنکھ چیل کی آنکھ ہوتی ہے، وہ مچھلی کی آنکھ ہی نہیں مکھی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ملا خط فرمائیے۔ یہ کہہ کر اس نے نشانہ باندھا اور کمان سے تیر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کی طرح گھیروں میں سے گزرتا ہوا مچھلی کی آنکھ میں گھپ گیا۔ پھر کیا تھا، تماشائیوں نے تالیاں بجائیں اور بادشاہ نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر شاباشی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا کر برابر والی خالی کرسی پر بٹھا دیا۔ بابا نصیر جلال نے بھی اسے شاباشی دی اور اسی وقت چاروں طرف واہ واہ کا شور بلند ہو گیا۔ بادشاہ نے تمام مہمانوں کو رخصت کر دیا، لیکن انجم اور بابا نصیر جلال کو اپنے خاص مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ پھر ایک روز بابا نصیر نے بادشاہ کو انجم کا سارا قصہ سنایا اور بولا، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ انجم بھی ایک شہزادہ ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کو سن کر بہت خوش ہوں۔
بادشاہ محمد قاسم نے اپنے بیٹے اور اپنی ملکہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ان باتوں کو بھول جانا چاہیے۔ شہزادہ اختر تیر اندازی کے مقابلے میں ناکام ہو کر عراق سے واپس ایران آیا تو اس کا رنگ ہی بدل گیا اور وہ ہر وقت کھویا کھویا اور اداس رہنے لگا۔ ملکہ شہناز اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت کرتی تھی۔ آخر ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کب تک محنت کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اختر کو تخت پر بٹھا دیں اور خود یاد الہی میں مصروف رہا کریں۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن ملکہ نے جب صبح شام کہنا شروع کیا تو وہ مجبور ہو گیا اور اس نے ایک دن اپنے بیٹے کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے تاج اس کے سر پر رکھا اور ضروری باتیں سمجھانے کے بعد تخت سے سبکدوش ہو گیا۔ پھر شہزادہ اختر سر پر تاج رکھ کر اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے محل میں آیا تو ماں نے بلائیں لے کر سینکڑوں دعائیں دی اور محمد قاسم سے کہنے لگیں، آج میرا چاند کیسا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ بادشاہ بولا، اس خوشی میں غریبوں اور مسکینوں میں کھانا اور کپڑا تقسیم کرو اور خدا سے دعا کرو وہ تمہارے لاڈلے بیٹے کی رعایا کو بہبودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکہ شہناز نے اسی وقت وزیر کو بلا کر حکم دیا، آج خزانے کے منہ کھول دیے جائیں، ہر غریب، فقیر، محتاج اور مسکین کو کھانا اور کپڑا دیا جائے، ضرورت مندوں کو اشرفیاں اور بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے۔ وزیر حکم سن کر سر جھکا دیا اور جا کر تعمیل کر دی۔ پھر سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ ادھر شاہ عراق نے اپنی حسین و جمیل بیٹی نور النہار کی شادی بڑی دھوم دھام سے شہزادہ انجم کے ساتھ کر دی۔ اس موقع پر اس کی امی نسرین کو بھی ایران سے بلا لیا گیا تھا اور وہ اپنے خوبصورت بیٹے کو اس کی دلہن کے ساتھ دے کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ شادی کے بعد شاہ عراق نے ان کے رہنے کے لیے ایک علیحدہ محل بنوا دیا۔ اس میں تینوں بابا نصیر جلال کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن جب انجم کو یہ معلوم ہوا کہ محمد قاسم نے اپنی زندگی میں ہی ایران کا تخت و تاج اختر کو سونپ دیا ہے تو اسے بے حد ملال ہوا اور اس نے شاہ عراق سے کہا، ایران کے تخت پر میرا حق ہے، جب تک میں زندہ ہوں اختر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن تم کو چاہیے کہ صبر سے کام لو، چونکہ صبر کی داد خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی صبر کرنے والوں کا خدا ہی انصاف کرتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ بندہ جب اپنے گناہ کو بھول جاتا ہے تو وہ اس وقت پکڑ لیتا ہے۔ شہزادہ انجم سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور بادشاہ بہت دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ شہزادہ اختر تخت پر تو بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ کوئی ہنر تھا اور نہ وہ شاہی آداب سے واقف تھا۔ اس لیے وزیر بہت محنت سے کام کر رہے تھے، بات بات پر اسے ٹوکتے، سمجھاتے، مشورے دیتے، لیکن یہ بات اسے سخت ناگوار گزرتی، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ آخر کچھ عرصے کے بعد اس نے تمام وزیروں کو علیحدہ کر دیا اور ان کی جگہ ہاں میں ہاں ملانے والے خوش آمدید لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ان نئے وزیروں نے نیا قانون بنایا اور رعایا کو لوٹنے کے عجیب عجیب راستے نکالے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند مہینے گزر نہ پائے تھے کہ ان کے وزیروں میں سے ہر وزیر لکھ پتی ہو گیا اور رعایا بھوکوں مرنے لگی، چونکہ حکومت نے اناج کی تقسیم اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے دام بڑھا دیے، کپڑا مہنگا کر دیا، ضروریات کی ہر چیز پر محصول لگا دیا اور دربار میں فریادوں کے ساتھ ناانصافی ہونے لگی۔ قاسم جو اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارتا تھا، یہ حال دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ رعایا بہت دکھی ہو گئی ہے تو اس نے اختر سے کہا، تم نے نالائق وزیروں کو مقرر کر کے بہت برا کیا، یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ اختر بولا، ابا جان یہ حکومت کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، میں بادشاہ ہوں اور ہر بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ قاسم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے کہا، تم بہت زیادہ گستاخ ہو، مجھ سے یہ بھول ہو گئی جو میں نے تمہیں تخت و تاج سونپ دیا۔ اختر بولا، عبادت کرتے کرتے آپ کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، لہٰذا جو دل میں آئے کہہ لیجئے۔ قاسم کو اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، میں تم کو تخت سے اتار دوں گا اور حکومت کی باغ ڈور خود سنبھالوں گا۔
اختر بولا میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا، اور وہ سینہ تان کر کمرے سے نکل گیا اور جا کر اپنے محافظ دستے کے سردار کو حکم دیا محمد قاسم کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو، اس بوڑھے کا دماغ سٹیا گیا۔ حکم کی دیر تھی، سرداروں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ جا کر محمد قاسم کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ ملکہ شہناز اس خبر کو سن کر قید خانے میں گئی اور محمد قاسم سے بولی آپ اختر کے کاموں میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے اور خود بے فکری سے اللہ اللہ کرتے رہیے۔ محمد قاسم بولا اگر آج انجم میرے پاس ہوتا تو کیا اختر تخت پر بیٹھ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے تمہارے کہنے سے اسے اور اس کی ماں کو محل سے نکال دیا اور آج تک خبر نہ لی کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن ایک تم ہو کہ نالائق اور گستاخ بیٹے کے سامنے میرا سر نیچا کرنا چاہتی ہو، تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ ملکہ شہناز بولی اس تیلی کی چھوکری کا ذکر میں سننا نہیں چاہتی، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ محمد قاسم بولا تمہیں نفرت ہے، اسی لیے تم نے اس کو محل سے نکلوایا تھا؟ جاؤ اور اپنے چہیتے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھو، مجھے تمہارے اور تمہارے بیٹے کی مہربانی کی ضرورت نہیں۔ محمد قاسم نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور ملکہ شہناز غرور سے سر اونچا کیے ہوئے واپس چلی گئی۔ اختر نے اپنے والد کے مرتبے کا قطعی لحاظ نہ کیا اور اسے قید میں عام قیدیوں کی طرح رکھنے کا حکم دے دیا۔ کھانے کے لیے موٹی روٹی اور مونگ کی پتلی دال دونوں وقت دی جاتی، پینے کے لیے بدبودار پانی دیا جاتا، بستر کی جگہ خشک گھاس اور اوڑھنے کے لیے ٹاٹ دیا گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بابا نصیر جلال اپنے گھر کا حال دیکھنے کے لیے ایران آیا تو یہاں اسے محمد قاسم اور اختر کے سارے حالات تفصیل سے معلوم ہوئے۔ پھر اس نے یہاں ایک دن ٹھہرنے کا خیال چھوڑ دیا اور فوراً عراق چلا گیا اور شہزادہ انجم کو سب کچھ کہہ سنایا۔ شہزادہ انجم کے رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا اور وہ اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارے واقعات سنا کر کہنے لگا خدا کے لیے آپ میری مدد کیجئے، میں اپنے والد کو اس حال میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ کو بھی بے حد غصہ آیا اور اس نے فوراً اپنی فوج کے سپہ سالار کو بلا کر تیاری کا حکم دے دیا اور انجم سے کہا بیٹا کل صبح ہی تم سپہ سالار کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، مگر ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ غرض دوسرے دن صبح سویرے فوج کا ہر سپاہی کمر کس کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کوچ کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ نسرین نے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر بادشاہ نے اسے کچھ ضروری باتیں سمجھا کر رخصت کر دیا۔ شہزادہ انجم، بابا نصیر جلال اور فوج کا سپہ سالار حیدر جنگ کے لیے 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر تیز رفتاری سے ایران کی جانب روانہ ہو گئے۔ اختر اپنی خوش آمدی اور نالائق وزیروں کے مشوروں پر عمل کرتا رہا۔ اس سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوجی طاقت کو بڑھانے کا خیال تھا اور نہ یہ فکر تھی کہ اگر کسی دشمن نے اپنے ملک پر حملہ کر دیا تو اس کی فوج مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوگی یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انجم فوج کے ساتھ ایران میں داخل ہوا، لیکن کسی مقام پر بھی ایران کی فوج نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ ایران کے دارالخلافہ تہران میں پہنچ گیا۔ فوج بازاروں میں پھیل گئی اور اس کا ایک حصہ قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اختر کی فوج نے مقابلہ کیا لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اختر اور اس کے سارے وزیر اور درباری گرفتار کر لیے گئے۔ پھر انجم نے قید خانے کی چابیاں حاصل کر کے اپنے ہاتھ سے تالا کھولا اور اپنے باپ کی بری حالت دیکھ کر وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا، روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا۔ محمد قاسم بولا نوجوان تم کون ہو؟ ابا حضور میں ہوں آپ کے قدموں کی خاک، آپ کا دھتکارا ہوا بیٹا انجم۔ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی اور وہ دیر تک اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر روتا رہا۔ محمد قاسم کا بھی دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے انجم کو بازو سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت بابا نصیر جلال بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے دونوں کو زمین سے اٹھایا اور محل میں لے جا کر مسیری پر بٹھا دیا۔ پھر نصیر جلال بولا میں آپ کے والد صاحب کے زمانے میں اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اگرچہ ضعیفی کی وجہ سے مجھ میں طاقت نہ تھی، لیکن چونکہ میں آپ کا نمک خوار ہوں اس لیے شہزادہ انجم کی بچپن سے اب تک میں نے نگرانی کی ہے اور اسے علم و ہنر میں کامل بنا دیا۔ پھر اس نے عراق کے شہزادے نور النہار سے شادی کرنے کا حال بیان کیا، جسے سن کر محمد قاسم بہت خوش ہوا اور بابا جلال سے بولا آپ میرے بزرگ ہیں اور آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اختر اپنی ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے جاہل بھی رہا اور نالائق و گستاخ بھی بن گیا۔
اب میں بہت خوش ہوں کہ ایران کے تخت و تاج کا حقدار یہاں آ گیا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اختر اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے ایران کی سرحد سے باہر چھوڑ دیا جائے، اور آج شام شہزادہ انجم کو ایران کے تخت پر بٹھایا جائے، اور ملکہ شہناز کو اس کے محل میں نظر بند کر دیا جائے، اور کسی غلام یا کنیز کو اس سے ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ غرض محمد قاسم کے اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور شام کے وقت شہزادہ انجم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ ادھر اختر اور اس کے ساتھیوں کو ایران کی سرحد سے 100 میل کے فاصلے پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن انجم نے پرانے تمام وزیروں کو واپس بلا لیا، اور حکومت کا کام وزیر اعظم کی نگرانی میں دے کر محمد قاسم کے ہمراہ عراق روانہ ہو گیا۔ وہاں عراق کے بادشاہ نے ان کا پرجوش استقبال کیا، اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ محل میں لے گیا۔ وہاں محمد قاسم نے اپنی ملکہ نسرین سے معافی چاہی، اور شہزادی نور النہار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس خوشی کے موقع پر شاہ عراق نے اعلان کیا کہ انجم کو میں اپنا وارث قرار دیتا ہوں، میرے بعد یہی عراق کے تخت و تاج کا مالک ہوگا۔ انجم 4 روز کے بعد اپنی بیوی، ماں، باپ اور بابا نصیر جلال کے ہمراہ واپس ایران آ گیا، اور نہایت شان و شوکت سے حکومت کرنے لگا، اور بابا نصیر جلال کی خدمت کے صلے میں انہیں بہت سی جاگیریں عطا کی، اور 500 اشرفیہ ماہوار کا وظیفہ مقرر کیا۔ ادھر نسرین اور محمد قاسم بھی بہت خوش تھے، انہیں ہر قسم کا عیش و آرام حاصل تھا۔ 10 سال کے بعد بادشاہ عراق کا انتقال ہو گیا، تو وہاں کی حکومت بھی انجم کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ شہنشاہ انجم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ صابر شہزادے کی زندگی بن گئی، اور دشمنی کرنے والے سارا عیش و آرام کھو بیٹھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔